مانینی کی دہشت سے میرے اعصاب بے قابو ہوئے جا رہے تھے۔ میں نے جھک کر زمین سے نیزہ اٹھایا اور اس کی آنکھیں پھوڑ دینے کی نیت سے آگے بڑھا ہی تھا کہ اس کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی اور اس کے لرزتے کانپتے لیکن پورے اعتماد اور باوقار الفاظ نے مجھ پر لرزہ طاری کر دیا اور میرے ہاتھ سے نیزہ گر گیا۔ مانینی مقدس ہے اور تو غلام ہے، تو ہرگز اسے نہ مار سکے گا۔ اتنا کہہ کر اس کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی اور میں بے اختیار ایک طرف بھاگ نکلا۔ حملہ آوروں کے سردار والی جماعت کے گرد اب جنگ کا زور بندھا ہوا تھا۔ دونوں فریق ایک دوسرے سے گتھے ہوئے تھے۔ پھر جو ہی میں دوڑتا ہوا ایک بے جان سی لاشیں ٹھوکر کھا کر گرا، جبرین والوں کی جانب سے فتح کا فلک شکاف نعرہ بلند ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے یک چشم سردار کا سر نیزہ پر اٹھا دیا گیا۔ اس کا سر بلند ہونا تھا کہ میدان جنگ پر ایک سیکنڈ کے لیے سنسنی خیز سکوت چھا گیا۔ پھر حملہ آور ہتھیار پھینکنے لگے اور جبرین والے فتح کے نشے میں بست مست ہو کر ناچنے لگے۔ مانینی کہاں ہے؟ سردار جوبا نے شکست خوردہ حملہ آوروں کی بھیڑ سے نکلتے ہوئے چیخ کر پوچھا۔ وہ حسین کے ہاتھوں مارا گیا، کسی نے جواب دیا۔ حسین کے ہاتھوں؟ سردار جوبا کی آواز میں تحیر تھا۔ کہاں ہے اس کی لاش؟ اس وقت تک میں بھی اپنی جگہ سے اٹھ چکا تھا۔ میں نے بھڑکتے شعلوں کی روشنی میں دیکھا کہ جوبا سر سے پیر تک خون میں نہایا ہوا ہے۔ غیر ارادی طور پر میں بھی اٹھ کر جوبا کے پیچھے پیچھے مانینی کے آخری دیدار کے لیے چل دیا۔ جوبا وہاں پہنچ کر مانینی کی خاک و خون میں لتھڑی ہوئی لاش سے تھوڑی دوری ٹھہر گیا تو یہ اپنے انجام کو پہنچ ہی گیا۔ جوبا نے سرد لہجے میں کہا۔ نہیں۔ مانینی کا بے جان بدن بری طرح تڑپا اور وہ اکھڑتی ہوئی آواز میں پوری قوت سے چیخ پڑا۔ مانینی کسی غلام کے ہاتھوں نہیں مر سکتا، آخری بار تجھے ہی کرنا ہوگا۔ مانینی کی آواز میں اس قدر غیر فطری اور ڈراؤنی تھی کہ جوبا سمیت ہر ایک خوفزدہ ہو کر کئی قدم پیچھے ہٹ گیا۔ تجھے حسین ہی ختم کرے گا، سردار جوبا فیصلہ کن لہجے میں بولا اور مجھے اشارہ کیا۔ میں نظر سنبھال کر جو ہی آگے بڑھا، مانینی کے سوکھے لب کانپے لیکن کوئی آواز نہ نکلی۔ پھر اس نے اندھوں کی طرح دونوں ہاتھ آگے پھیلا دیے جیسے میرا وار روکنا چاہتا ہو۔ میں نے خاموشی سے نیزہ اٹھایا اور اس کے دل میں ترازو کر دیا۔ مانینی کا دھڑ پشت کے بل زمین سے چند انچ اوپر اٹھا اور پھر نیچے گر گیا۔ اس بار وہ سخت جان اور انا پرست بوڑھا واقعی مر چکا تھا۔ سارے قیدیوں کو گھیر کر جلتے ہوئے خیموں میں پھینک دو۔ سردار جوبا مانینی سے نمٹنے کے بعد بھیانک اور بے رحمانہ آواز میں اپنے آدمیوں کو ہدایات دینے لگا۔ یہ آگ سے نکلنا چاہے تو نیزوں کی نوکوں پر انہیں شولوں میں دھکیل دو۔ تھوڑی ہی دیر میں سورج طلوع ہونے والا ہے۔ روشنی پھیلتے ہی حملہ آوروں کی بستی پر جا پڑیں گے اور ان کی عورتوں اور جان و مال پر اب صرف ہمارا حق ہے۔ دیکھو ان سے کوئی بھی زندہ نہ رہنے پائے۔ سردار جوبا کا فرمان سن کر قیدیوں نے کوئی فریاد نہ کی، بلکہ اذیت ناک موت کے تصور سے ان کے چہرے پھیکے پڑ گئے اور وہ سب اپنے ہونٹوں پر زبانیں پھیرنے لگے۔ وہ جانتے تھے کہ ہتھیار ڈالنے والوں کے مقدر کا فیصلہ فاتح سردار کی زبان کرتی ہے اور صحرا کی روایت کے مطابق فاتح کبھی اپنا فیصلہ تبدیل نہیں کرتے۔ ذرا ہی دیر میں ہر طرف سے قیدی گھیر گھیر کر ایک جگہ جمع کیے جانے لگے۔ جب آنے والوں کا سلسلہ رک گیا تو سردار جوبا نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا اور وہ قیدیوں کو سب سے بھیانک آگ کی جانب ہانکنے لگے۔ قیدیوں کے چہرے دہشت سے دھواں ہو رہے تھے۔ آگ کی فلک بوز شعلوں سے چند قدم کے فاصلے پر قیدی ٹھٹک گئے۔ کسی میں اتنی ہمت نہ تھی خود چل کر سسکتی ہوئی موت کو گلے سے لگا لے۔ جبرین والے نیزے تان کر ان نہتے قیدیوں پر ٹوٹ پڑے اور پھر وہاں آہو بکا کا ایک دلدوز سما بندھ گیا جس پر جبرین والے درندوں کی طرح قہقہے لگاتے رہے۔ ان کے نیزوں کی پیاسیاں انیاں قیدیوں کو آگ میں دھکیل رہی تھی۔ فضا گوشت جلنے کی بو سے بوجھل ہوئی جا رہی تھی۔ جھلستے ہوئے شعلوں سے گھبرا کر جو بھی قیدی باہر نکلتا، جبرین والوں کے نیزے اسے واپس آگ میں اچھال دیتے۔ موت کی چیرہ دستیاں عروج پر تھیں اور جوبا کسی آسودہ تماشائی کی طرح یہ کھیل دیکھ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ جبرین پر حملہ آور ہونے والوں کی دلدوز اور ڈراؤنی چیخیں جبرین قزاقوں کے وحشیانہ نعروں کی گونج میں دم توڑنے لگی۔ بستی کا وسیع حصہ شعلوں میں گھرا ہوا تھا۔ زمین مرنے اور زخمی ہونے والوں کے لہو سے سرخ ہو رہی تھی۔ حملہ آوروں سے انتقام لینے والے یہ بھول چکے تھے کہ انہوں نے اس خونی معرکے میں اپنے بھی بہت سے ساتھی کھوئے ہیں اور بہت سے زخموں سے چور ان کی مدد کے منتظر ہیں۔
زمین پر تحد نظر خون میں نہائی ہوئی اور خاک میں لتھڑی ہوئی لاشیں صحرائی بھیڑیوں کی سنگدلی کا شاہکار تھی۔ زخمی سسک اور چیخ رہے تھے، لیکن وہاں کوئی نہ تھا جو ان پر توجہ دیتا۔ ہاں، جبرین کی رہنے والیاں دیوانہ وار لاشوں کو پلٹ پلٹ کر اور زخمیوں کو پکار پکار کر اپنے محرموں کو تلاش کر رہی تھی۔ ان کی بے قراری اور نوحہ خوانی سے فضا کا سینہ لرز رہا تھا، زمین کانپ رہی تھی۔ لیکن جبرین کے شزور مرد اس وقت جوش انتقام میں بہرے اور اندھے ہو چکے تھے۔ وہ اس وقت صرف اپنے دشمنوں کے لہو سے اپنے سینوں میں بھڑکتی ہوئی آگ کو سرد کرنا چاہتے تھے۔ آخر شعلوں سے گھرے ہوئے خیموں میں پھینکے جانے والے آخری حملہ آوروں کی دردناک چیخیں بھی دم توڑ گئی اور شعلوں میں سے بے شمار ہڈیوں کے چٹکنے کی آوازیں آنے لگی۔ اپنی پیشانیاں خاک پر ٹکا دو۔ اچانک سرجاہا ایک مردہ اونٹ پر چڑھ کر راہبانہ انداز میں اپنے ایک ہاتھ فضا میں لہراتے ہوئے بولا، آج ہماری بستی مقدس آگ میں گھری ہوئی ہے۔ ہم نے ایک بدتینت کو مقدس پروہت بنا کر اپنے سروں پر مسلط کیا تھا، پھر وہ باہر سے کمک لے کر ہم پر آ پڑا۔ یہ ہمارا گناہ تھا اور آسمان سے یہ آگ قہر بن کر ہم پر نازل ہوئی ہے۔ اسے سرد کرنا گناہ ہے۔ جب تک یہ شعلے سرد نہ ہو جائیں سجدے میں گرے رہو۔ یہ مقدس سرجاہا کا حکم ہے جو ازل سے روشن رہنے والی اگیاری کا محافظ ہے۔ سب لوگ تیزی کے ساتھ اپنی اپنی جگہ پر سجدے میں گر گئے اور مجھے بھی ان کی تقلید کرنی پڑی۔ آنسو نہ بہاؤ۔ اب سرجاہا شاید جبرین کی عورتوں سے مخاطب تھا۔ تمہارے مردوں نے تمہاری آبرو کے لیے اپنی جانیں قربان کی ہیں۔ تم جاؤ اور محفوظ خیموں میں اپنے سر چھپا لو۔ مقدس آگ کا قہر ختم ہونے پر ہی تمہارے مقدروں کا فیصلہ ہو سکے گا۔ جاؤ، کھلے آسمان کے سائے سے اپنے سروں کو بچاؤ، ورنہ تم بستی سے باہر رہنے والوں کے ہاتھوں پڑ کر دوغلے بچوں کو جنم دو گی اور تمہاری آبرو لوٹ لی جائے گی۔ میں جبرین والوں کے ہمراہ سجدے میں پڑا تھا۔ وقت دھیمے دھیمے گزرتا رہا۔ ہوا کے ساتھ شعلوں کے بھڑکنے کی شور میں اور ہڈیوں کے کوئلوں کے چٹکنے کی آوازیں بتدریج ماند پڑتی رہی۔ پھر شعلوں کی خونی سرخی میں ملجگے اجالے کی دھنک بکھرنے لگی، لیکن سرجاہا کی جانب سے کوئی نئی ہدایت نہیں ملی۔ رات کے بے رحم لمحات ڈھل گئے، پھر سحر طلوع ہوئی اور صحرائی سورج کی کرنیں نوکیلے نیزوں کی طرح جسموں کو چھیدنے لگی۔ لیکن قہر کی آگ روشن تھی، لہٰذا سب بدستور سجدہ ریز رہے۔ پھر رفتہ رفتہ سورج کی شعاعوں میں جہنم کی تپش جلوے بکھیرنے لگی اور پوری دوپہر میں جبرین والوں کے ہمراہ آتش خورشید کا غسل لیتا رہا۔ بھوک اور پیاس کی شدت سے جبرین والے کتوں کی طرح منہ سے زبانیں نکالے ہانپ رہے تھے، لیکن کسی کی مجال نہ تھی کہ جو سر اٹھاتا یا حرف شکایت زبان پر لاتا۔ جب سورج ہمارے جسموں پر اپنا سفر مکمل کر کے مغرب کی وادیوں میں روپوش ہونے لگا تو کم و بیش 15 گھنٹوں کے بعد وہاں پہلی انسانی آواز گونجی۔ مسدہ ہو کے قہر کی ساعتیں بیت گئی۔ یہ سرجاہا کی مسرت سے کانپتی ہوئی آواز تھی، اٹھو اور اپنے مردہ دشمنوں سے انتقام لو، اس کے بعد ہی تمہارے زخمی تمہاری مدد کے مستحق ہوں گے۔ سب لوگ غضبناک آہنگ کے ساتھ نعرہ مار کر سیدھے ہو گئے۔ میں بھی خاک پر سے اٹھ گیا۔ آگ جبرین کی بستی کے بہت سے حصے کو جلا کر خاکستر کر چکی تھی۔ شعلوں کی غضبناکی دم توڑ چکی تھی۔ اب جا بجا راکھ اور چنگاریوں کے سلگتے انباروں سے دھوئیں کی لکیریں اٹھ رہی تھی۔ جبرین والوں نے ایک نظر اپنی بستی پر ڈالی اور پھر زمین پر بکھری ہوئی لاشوں کی طرف متوجہ ہو گئے۔ حملہ آوروں کے بے شمار اونٹ بھی اپنے اپنے سواروں سے محروم ادھر ادھر بلبلاتے پھر رہے تھے۔ قزاقوں نے چن چن کر حملہ آوروں کی لاشیں ایک طرف ڈھیر کرنی شروع کر دی۔ انہیں اس کام کے لیے کسی نے ہدایت نہیں دی تھی، لیکن یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ خوب جانتے ہوں کہ جنگ جیتنے کے بعد انہیں کیا کرنا ہے۔ لاشوں کا انبار لگانے کے بعد وہ بھوکے پیاسے قزاق بپھرے ہوئے درندوں کی طرح حملہ آوروں کے آوارہ اونٹوں پر جا پڑے اور ان کی مہاریں تھام کر انہیں دشمن کی لاشوں پر دوڑانے لگے۔ جنہیں اونٹ نہ مل سکے وہ ان لاشوں پر کنکر برسانے لگے، ساتھ ہی وہ بلند آواز میں مرنے والوں کو بددعائیں دیتے جا رہے تھے۔ سورج کی روشنی معدوم ہونے تک وہ لاشیں پوری طرح روندی جاتی رہی۔ زمین کے اس خطے پر اس وقت بربریت اور درندگی کا راج تھا۔ جبرین والوں کی ہذیانی قہقوں سے ابھی تک خون کی پیاس چھلک رہی تھی۔ اب تم پر زخمیوں کی مدد اور رزق کا ذائقہ حلال ہے، سرجاہا نے اپنے اونٹ سے کچلی ہوئی لاشوں کے انبار پر سے اترتے ہوئے فاتحانہ انداز میں کہا۔ زخمیوں کو بچے کچے خیموں میں لے جاؤ اور مرنے والوں کی عورتوں کو بستی کی چوپال میں ہانک دو۔ آج ان کے دعوے دار مارے گئے اور ان کے جسموں پر تم سب کو برابر کا حق ہے۔
اسی وقت ان درندوں کی بھیڑ سے الگ ہو کر جوبا میری جانب آیا۔ میرے خیمے جلا دیے گئے۔ وہ قہر سے بھرائی ہوئی آواز میں کہہ رہا تھا، یہ رات شراب میں ڈوب کر ہی گزار سکتا ہوں۔ حملہ آوروں کی بستی کا آخری تنکا تک جلائے بغیر مجھے چین نہ آئے گا۔ غصے سے میری ہڈیاں چٹک رہی ہیں۔ بس آج کی رات اور صبح کی روشنی میں ہم اس بستی کی طرف کوچ کریں گے جس نے غدار مانینی کو پناہ دی، جہاں ہمارے قاتلوں نے جنم لیا۔ مقدس اگیاری کی قسم، میں ان عورتوں کو گیدڑوں اور بھیڑیوں سے نچواؤں گا۔ میں نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خون کی سرخی دوڑ رہی تھی اور اس کے جھلسے ہوئے برہنہ شانوں کی مچھلیاں تیزی سے پھڑک رہی تھی۔ پھر میں نے سر جھکا دیا اور سردار جوبا میرا ہاتھ تھام کر تیزی سے بستی کے اس حصے کی طرف چل دیا جہاں آگ کے شعلوں نے زیادہ تباہی نہیں پھیلائی تھی۔ خیموں کے قریب سے گزرتے ہوئے اندر سے سہمی سہمی نسوانی آوازیں سنائی دی۔ جوبا غور سے ہر خیمے کا جائزہ لے رہا تھا، لیکن میں اس کا مقصد سمجھنے سے قاصر تھا۔ ایک بڑے سے خیمے کے قریب وہ ٹھٹکا، پھر اونچی آواز میں بولا، مقدس اگیاری کے نام پر یہ خیمہ میری ملکیت ہوگا۔ جبرین کا سردار جوبا اندر والوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ اپنے سروں کو ڈھانپ کر کھلے آسمان کے نیچے نکل آئیں۔ بستی کے سب سے بڑے خیمے پر اب صرف سردار کا ہی حق ہے۔ اس کی بات ختم ہونے سے قبل ہی اس کے خیمے کے اندر سے بہت سی عورتیں سہمی ہوئی ایک دوسرے پر گرتی پڑتی باہر آنے لگی۔ ہر ایک نے اپنے سر پر کچھ نہ کچھ ڈالا ہوا تھا، کیونکہ باہر اب رات کی سیاہی پھیل چکی تھی اور ان کے عقیدے کی رو سے نحوست کی علامت تھی۔ سردار جوبا ہر جانے والی کو گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ جو ہی ایک دراز قامت، گداز بطن، خوش جمال لڑکی سامنے آئی، جوبا نے جھپٹ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ناریا ٹھہر جا، جوبا نے بھرائی ہوئی سرگوشیانہ آواز میں کہا۔ چوپال میں ہنکائی جانے سے قبل یہ رات تو میرے ساتھ بسر کرے گی۔ اگیاری کی قسم، تیرا شوہر مارا گیا ہے۔ اس کی لاش میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، اور اب میں تجھ سے اپنا حق وصول کروں گا۔ وہ مارا گیا؟ اس لڑکی کے منہ سے سہمی سہمی سی تحیر امیز آواز نکلی اور وہ بے چوچراں سردار جوبا کے پہلو میں آ کھڑی ہوئی، جذبات سے آری کسی زندہ مشین کی طرح۔ اور جب اس خیمے سے آخری عورت بھی باہر آ گئی تو سردار جوبا مجھے اور 9 سال بیوہ ناریوں کے ہمراہ اندر گھس گیا۔ وہاں ایک دھندلی سی مشل روشن تھی۔ جوبا نے اپنے شانے سے وزنی تلوار اتار کے میری طرف بڑھائی۔ حسین، یہ باہر لٹکا دے تاکہ آنے والوں کو معلوم ہو جائے کہ جوبا کا نیا مسکن یہی ہے۔ میں باہر کی طرف چل دیا۔ ابھی میں تلوار لٹکا بھی نہ پایا تھا کہ اندر سے بے ساختہ نسوانی ہنسی کی آواز ابھری۔ میں نے ایک ثانیے کے لیے سوچا کہ مجھے اندر لوٹنا چاہیے یا باہر ہی رہنا چاہیے۔ اسی وقت اندر سے جوبا نے مجھے پکارا۔ وہ مجھے خیمے کے اندر طلب کر رہا تھا۔ اس خیمے میں حیاسوز منظر میرا منتظر تھا۔ چند گھنٹوں کی بیوہ ناریہ سردار جوبا کے پہلو پر بیال پر بڑی کھلکھلا کر ہنس رہی تھی، اور جوبا آہستہ آہستہ اس کے بدن سے حجاب کے پردے سرکا رہا تھا۔ تیرا گداز بطن فاتح سردار کا انعام ہے ناریہ۔ سردار جوبا اپنے سفید سفید چمکیلے دانت اس نازک اندام لڑکی کے بدن میں گاڑتے ہوئے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہہ رہا تھا، اور وہ لذت آمیز انداز میں ہولے ہولے کرا رہی تھی۔ تیرے بدن کا خمار حملہ آوروں کی بستی کو روندنے تک ہر آن مجھے نئی قوت بخشے گا۔ شراب اور شباب، آج کی رات یہی 2 چیزیں جوبا کو تسکین پہنچا سکتی ہے۔ اگر سورج کے سائے سے محروم اندھیروں کی نحوست نہ خوف نہ ہوتا تو اگیاری کی قسم میں ابھی کوچ کا حکم دے دیتا، لیکن میں آسمانی فیصلوں پر قدرت نہیں رکھتا، میں مجبور ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے پیال کے نیچے سے مٹی کا ایک برتن اٹھایا اور شراب کی خاصی مقدار اپنے معدے میں انڈیل لی۔ جبرین کی رسمیں عجیب تھی۔ ناری اپنی بیوگی کا سوگ کے بجائے سردار کی ہم آغوشی کی لذت سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ شراب جوبا پی رہا تھا، لیکن خمار ناریہ پر چھا رہا تھا۔ جوبا مجھے اندر طلب کرنے کے بعد بالکل بھول چکا تھا کہ وہ وہاں تنہا نہیں ہے۔ گو اس نے کئی بار میری جانب دیکھا، لیکن اس پر چھائی ہوئی حیوانیت نے شرم کے جذبے کو ختم کر کے رکھ دیا۔ این اسی وقت جب وہ دونوں خود فراموشی کی دنیا میں کھوئے ہوئے تھے، خیمے کے باہر سرجاہا کی آواز سنائی دی۔ وہ جوبا سے اندر آنے کی اجازت طلب کر رہا تھا۔ اسے بلا لے، اندر بلا لے حسین، سردار جوبا نے لڑکھڑائی ہوئی آواز میں کہا۔ میں نے نظریں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔
اور اپنی ہی جگہ کھڑا رہا۔ اندر بلا لے، جوبا جھلا کر بولا۔ سرجاہ بچہ نہیں بالغ ہے، اور جبرین کے بالغوں کے درمیان کوئی راز نہیں ہوتا۔ مقدس سرجاہ کو اندر بلا لے۔ میں نے آگے بڑھ کر خیمے کا پردہ اٹھایا۔ سرجاہ اور میری نگاہیں چار ہوئی۔ اس نے زیر لب کچھ کہا اور میری گردن کی جنبش پر اندر آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بوسیدہ اور خونالود چرمی ٹکڑا موجود تھا جس میں کئی سوراخ نظر آ رہے تھے۔ کیا بات ہے مقدس سرجاہ؟ سردار جوبا نے ناریہ کو الگ کیے بغیر بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ محترم سردار، مانینی تو مارا گیا، سرجاہ کہنے لگا، مگر اس کے سینے پر یہ چمڑا بندھا ہوا تھا۔ اس پر آڑی ترچھی لکیریں کھدی ہوئی ہیں، جیسے کوئی عمل نقش کیا گیا ہو۔ چمڑا؟ جوبا کی تحیر امیز آواز ابھری اور وہ ناریہ کو چھوڑ کر پیال سے نیچے اتر آیا۔ کیا تجھے نہیں معلوم یہ کیا ہے؟ نہیں سردار، سرجاہ کی آواز میں اضحمال نمایاں تھا۔ مانینی مجھے ناپسند کرتا تھا اور اس نے اگیاری کے راز مجھ سے چھپائے رکھے تھے۔ یہ تو اپنے سینے پر باندھ لے۔ سردار جوبا اس کے قریب پہنچ کر اس چمڑی ٹکڑے کو دیکھتا ہوا بولا، یہ ایک نقشہ ہے۔ اس کی کہانی میں تجھے پھر کبھی بتاؤں گا۔ یہ کئی نسلوں سے ہمارے پروہت کے پاس چلا آ رہا ہے۔ تو بہت فیاض اور مہربان ہے جوبا۔ سرجاہ کا لہجہ انسان مندانہ تھا۔ یہ اگیاری سے ہر آن تعاون ملے گا۔ تو واقعی پرستش کے قابل ہے۔ پھر وہ لوٹ گیا اور ناریہ نے سردار جوبا کو اپنے پاس بلا لیا۔ مانینی کے سینے سے ملنے والے اس چرمی نقشے کے انکشاف نے مجھے مضطرب سا کر دیا۔ میرے لاشعور میں اس نقشے کی کہانی جاننے کی خواہش اتنی شدت سے ابھری تھی کہ اب میں صرف اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ سرجاہ کے لائے ہوئے مسئلے سے نمٹتے ہی سردار جوبا جوان سال بیوہ ناریہ کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ ناریہ کا دمکتا ہوا گندمی بدن حجاب کے پردوں کو چیرتا ہوا اپنی تابانیوں کے جلوے بکھیر رہا تھا۔ اس کے بدن کے خمار انگیز نشیب و فراز مجھے آنے والے دنوں کی کہانی سنا رہے تھے۔ شاید چوپال میں کوئی بھی عورت ناریہ جیسی نہ تھی، اور مجھے یقین تھا کہ جبرین کے سنگ دل بھیڑیے اس نازک اندام اور بدنصیب دوشیزہ کو اس کی بیوگی کی ہولناک سزائیں دیں گے، اور ناریہ اپنے مستقبل کو بھول کر جوبا کی وحشیانہ درازیوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ وہ مچل مچل کر اداؤں کے ناوک چلا رہی تھی اور جوبا اپنے ہوش و حواس کھوتا جا رہا تھا۔ کئی بار اس نے ناریہ کے جسم میں اپنے دانت پیوست کر دیے اور وہ لذت انگیز انداز میں بس ہولے ہولے کراہتی رہی۔ حسن اور گناہ کا وہ امتزاج ترغیب انگیز تھا۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ اس امتحان گاہ سے نکل بھاگوں، لیکن بستی کے سردار کا حکم تھا کہ میں وہیں ٹھہروں۔ کوئی چارہ نہ پا کر میں نے نگاہیں دوسری طرف پھیر لی، لیکن اس پیال سے ابھرنے والی آوازیں میرے وجود میں دہکتی ہوئی آگ کو بھڑکاتی رہی، اور ذرا ہی دیر میں مانینی کے سینے سے برآمد ہونے والے چرمی نقشے کا خیال میرے ذہن سے محو ہو گیا۔ آخر کار صبح کی اولین کرنیں نمودار ہوئی اور میرے کانوں میں سردار جوبا کی غراہٹ کے ساتھ ہی نادیہ کی خوفزدہ سی چیخ گونجی۔ پلٹ کر دیکھا تو جوبا نے اپنے شانوں پر پڑی ہوئی چرمی چادر ناریہ کے بدن پر ڈال دی تھی اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے نکاسی کے راستے کی طرف دھکیل رہا تھا۔ سردار، مجھ پر رحم کرو، میں اپنی زندگی تیرے قدموں میں گزارنا چاہتی ہوں۔ ناریہ بھرائی ہوئی اور سہمی ہوئی آواز میں اس سے التجا کر رہی تھی۔ نہیں، سردار جوبا مغلوب الغضب ہو کر دھاڑا، چلی جا اس چوپال میں جہاں تیرا مستقبل تیرا منتظر ہے۔ مجھے میرا انتقام پکار رہا ہے۔ حملہ آوروں کی بستی میرے قہر کی منتظر ہے۔ اور جوبا نے سنگدلی کے ساتھ اسے خیمے سے باہر دھکیل دیا۔ ناریہ کو بے آبرو کر کے ذلت کی راہ پر دھکیلنے کے بعد جوبا تیزی سے خیمے میں واپس آیا اور میرے مقابل کھڑا ہو کر تیز نظروں سے مجھے گھورنے لگا۔ میں اس کے تیوروں کا مقصد نہ سمجھ سکا اور سرپٹا کر اسے نظریں چلا رہی۔ حسین، جوبا نے سختی سے میرا شانہ تھام کر گمبھیر آواز میں کہا، میں نے تجھ پر بھروسہ کیا ہے اور اب تجھ پر سچ واجب ہے۔ میں جو پوچھوں تجھے سچ بتانا ہوگا۔ سردار کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچے گی، میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ کہا۔ کیا بنت نیل تجھ سے محبت کرتی ہے؟ جوبا نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر سوال کیا۔ میرے بدن میں یک بیک کروڑوں چنٹیاں سنسنانے لگی۔ نہ جانے جوبا نے کس مقصد کے تحت مجھ سے سوال پوچھا تھا۔ سرجاہ جو جبرین کے دوسرے سربراہ لوگوں میں سے ایک تھا،
پہلے ہی میرا مخالف ہو چکا تھا، کیونکہ میں آتش کدے میں ہونے والی خاص پوجا کا راز جان چکا تھا، اور اب سردار جوبا کو اپنا مخالف بنانا زندہ درگور ہونے کے مترادف تھا۔ سرجاہا جشن کے دوران یہ شبہ ظاہر کر چکا تھا کہ وہاں صدیوں پرانی کوئی روح موجود ہے، اور پھر میرے ایما پر بنت نیل کی روح نے اسے زخمی بھی کیا تھا۔ لہٰذا میں نے بہتر یہی سمجھا کہ سردار جوبا سے صحیح صورتحال کا اعتراف کر لوں۔ یہ درست ہے سردار، میں نے دھیمی آواز میں کہا۔ خوب۔ جوبا کا لہجہ معنی خیز تھا۔ اس نے سرجاہا پر کیوں وار کیا تھا؟ دراصل میں نے جھجکتے ہوئے کہنا شروع کیا، آتش کدے میں پوجوں کے دوران جب سرجاہا تم سے مٹی کی ہانڈی لے رہا تھا تو میں نے اسے دیکھ لیا تھا۔ اس کے بعد سرجاہا مجھے اپنی نظروں میں رکھنا چاہتا تھا۔ جشن کے دوران میں جب لوگ کنیزوں سے کھیلنے میں مصروف تھے تو توسیہ آئی۔ میں اس کی طرف لپکا تو سرجاہا نے میرے قدموں میں نادیدہ جال الجھا دیا، اور توسیہ کو محض میری خاطر سرجاہا کو نیچا دکھانا پڑا۔ جوبا کے چہرے پر خوف کی علامتیں جھکنے لگی، جوبا کے چہرے پر خوف کی علامتیں جھلکنے لگی، اور وہ مجھ سے چند قدم دور سرک گیا۔ جبرین والے بدروحوں سے ڈرتے ہیں، اور وہ تیرے قبضے میں ہے۔ تو جو نہیں سردار، میں نے اس کی بات کاٹ دی، میں تیرا اور جبرین والوں کا احسان مند ہوں، کسی کو اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ روح ضرور ہے لیکن بدرو نہیں، وہ جو بھی ہے حسین، لیکن مجھے تیرے خمیر میں بدی کی بو آتی ہے۔ جوبا قدرے خائفانہ اور قدرے متصافانہ لہجے میں بولا، مانینی کی بربادی میں تیرا ہاتھ تھا، گوروں کی صحرائی بستی میں تیری وجہ سے خون خرابہ ہوا، جبل والے تیری حمایت میں اجاڑ دیے گئے، اور اب وہ ایک ثانیے کے لیے خاموش ہوا، وہ پھر مزمحل لہجے میں بولا، اب شاید میں تیری زد میں آ چکا ہوں۔ نہیں سردار، میں تحیر امیز آواز میں بولا، قسم ان جہانوں کے پروردگار کی کہ حسین تجھ سے دغا نہیں کرے گا۔ محترم سردار، جو میرا ہے میں اس کا ہوں۔ ہاں، مجھے سرجاہا سے خوف ہے، کہیں وہ میرے مقابل آ کر مجھے امتحان میں مبتلا نہ کر دے۔ جوبا نے بڑھ کر والہانہ انداز میں مجھے اپنے سینے سے چمٹا لیا اور مسرت سے بھرائی ہوئی آواز میں بولا، وہ تجھ سے نہیں الجھے گا، وہ مجھ سے سرکشی نہیں کر سکتا۔ ہاں، بستی میں کسی کو خبر نہ ہو کہ ایک روح تیری عاشق ہے۔ وہ تجھ سے تو کوئی تعارف نہ کریں گے، لیکن دہشت زدہ ہو کر بھڑکے ہوئے اونٹوں کی طرح صحرا میں نکل بھاگیں گے۔ یہ بستی ویران ہو جائے گی، اور اس کے اجڑنے کے بعد میرے اجداد کی نسل مٹ جائے گی۔ میں تجھے جبرین میں اپنا ہاتھ بنا کر رکھوں گا۔ مسرت کے بے اختیارانہ جذبات سے میرا دل بھر آیا۔ پہلے میں جبرین میں تیسرے درجے کا غلام تھا، جس کا سایہ نحوست کی نشانی سمجھا جاتا تھا۔ اب اس بستی کا سردار میرا مطیع ہو چکا تھا، اس پر میری گرفت مضبوط ہو چکی تھی۔ اس نے اپنی نجات کے لیے جس وقت مانینی کے بارے میں ایک فرضی کہانی کی تائید کی تھی، وہ اسی وقت میرے جال میں پھنس گیا تھا۔ لیکن توسیہ کی روح کا راز معلوم ہو جانے کے بعد تو نہ صرف وہ خود خوفزدہ ہو گیا تھا، بلکہ پوری بستی میرے قبضے میں آ چکی تھی۔ توسیہ کی روح کا راز ظاہر کر کے میں کسی بھی وقت پوری بستی کو تہو بالا کر سکتا تھا۔ پھر ہم دونوں اس خیمے سے باہر آئے۔ ہر طرف صبح کی سورج کی رو پہلی کرنوں کا جال پھیل چکا تھا۔ خیمے کے باہر ایک تندرست اونٹ بندھا ہوا تھا، جو شاید پچھلی رات بستی والے اپنے سردار کے لیے وہاں چھوڑ گئے تھے۔ بستی کی فضا میں ابھی تک پچھلی شب کو زندہ جلائے جانے والے ہمراولوں کے جسموں کی بوجھل بو رچی ہوئی تھی۔ جلے ہوئے خیموں اور مکانوں کے سلگتے ہوئے ملبے سے دھوئیں کی لکیریں اٹھ رہی تھی، اور ادھر ادھر بکھری ہوئی مسخ شدہ لاشیں پچھلی رات کی بربریت کی کہانی سنا رہی تھی۔ جوبا نے خیمے کے دروازے سے اپنی کن تلوار اتار کر ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، اور پھر قریب سے گزرنے والے ایک قزاق کو طلب کر کے اس کا اونٹ میرے حوالے کر دیا۔ کوچ سے پہلے بستی کا بھی ایک چکر لگا لے، اس نے قزاق کو بھیجنے کے بعد جوبا نے کہا، اور میں اس کی تائید میں سر ہلا کر رہ گیا۔ بستی کے رہے سہے مکانوں اور خیموں سے زخمیوں کی آوازیں ابھر رہی تھی۔ آنے جانے والوں کے بشروں سے تاسف، ظفرمندانہ غرور کے ملے جلے تاثرات نمایاں تھے۔ جب ہم دشمن کی لاشوں کے ڈھیر کے نزدیک سے گزرے تو میرا رواں رواں کانپ اٹھا۔ ان میں کوئی لاش قابل شناخت نہیں رہی تھی۔ ہر مرنے والا اپنے انفرادی خد و خال کھو کر ٹوٹی ہوئی ہڈیوں اور کچلے ہوئے لوتھڑوں کی اس پہاڑی کا ایک حصہ بن چکا تھا۔
پھر ہم چوپال کی طرف گئے۔ وہاں اس وقت شیطان برہنہ ہو کر رقصے کی نہ تھا۔ جبرین کے شرابی قزاق نشے میں چور ہو کر چوپال والیوں کے جسموں سے لپٹے ہوئے تھے۔ ان میں شرم یا گناہ کا ہر احساس مفقود تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ شارع عام پر کوئی مہذب اخلاقی مظاہرہ کر رہے ہوں۔ رات ڈھل چکی ہے۔ سردار جوبا نے چند ثانیوں تک چوپال کا جائزہ لینے کے بعد اونچی اور کرخت آواز میں کہا، حملہ آوروں کی بستی ہمیں پکار رہی ہے۔ جو رہ گیا وہ کنیزوں اور مال غنیمت کا مستحق نہ ہوگا۔ اس کا اعلان سنتے ہی لوگوں نے نعرے مارے اور اپنی بستی کی بے سہارا عورتوں اور لڑکیوں کو دھکیل دھکیل کر جانوروں کی تلاش میں پھیلنے لگے۔ تھوڑی دیر میں سردار جوبا کیل کانٹے سے لیس لشکر تیار ہو چکا تھا اور ہر ایک بے چینی کے ساتھ روانگی کا منتظر تھا۔ جوبا نے آخری بار اپنے آدمیوں کا تنقیدی جائزہ لیا اور اس کا اونٹ ہمک کر ایک طرف چل پڑا۔ باقی لوگوں نے اس کی تقلید کی اور قزاقوں کی وہ ٹولی غبار کے بگولے اڑاتی جبرین سے دور ہونے لگی۔ قزاقوں کی پیشہ ورانہ روایات کے مطابق روانزی سے قبل ہی جانوروں کے گلے کی گھنٹیاں اتار کر پھینکی جا چکی تھی۔ معزز سامعین حضرات، یہ پراسرار اور دلچسپ داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔